اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آئے گا نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہت خطرناک رسم و رواج تھی. کسی نے اگر کسی بچے کو پال لیا تو وہ اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا. ابھی میرے پاس ایک صاحب کا کال آیا کہ میں نے بیٹے کو پالا ہے، مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچے کو پالا ہے. تو یہ تو پتا ہے کہ بچے کے باپ کی جگہ جب نکاح پڑھا جائے گا تو میرا نام نہیں بلکہ اس کے بچے کے باپ کا نام لیا جائے گا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آدھار کارڈ بنوانا ہے، پین کارڈ بنوانا ہے، کیا اس پر میں اپنا نام دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی یہ دیکھ لو، آپ اگر ٹیکنیکل مجبوری ہے، آدھار میں اگر آپ اپنا نام ہی دے سکتے ہیں، بچے کے اوریجنل باپ کا نام نہیں دے سکتے، مجبوری ہے تو الگ بات ہے. شریعت تو یہی کہتی ہے کہ آپ کو اوریجنل باپ کا نام دینا پڑے گا. بچے کو پال لینے سے آپ بچے کے باپ نہیں بن جاتے. شریعت کا قاعدہ تو یہی ہے. اسی لیے مسلمانوں کے یہاں بچوں کو گود لینا بہت مشکل ٹف معاملہ ہے، اس لیے کہ اسلام بچے کو گود لینے پر اس کے اوریجنل باپ کا ہی نام اس کے نام کے ساتھ لگایا جائے گا، پالنے والے کا نام نہیں چلے گا. اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بیٹے کی طرح پالا تھا اور اتنی محبت سے پالا تھا کہ لوگ زید ابن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے رسول کا بیٹا کہنے لگے. اور حضرت زید کی شادی جب حضرت زینب کے ساتھ ہوئی اور میاں بیوی میں جب اچھی طریقے سے نباہ نہیں ہو پایا اور حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اللہ نے حکم دے دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب کی عدت پوری ہو جانے کے بعد ان سے نکاح کر لیں. غور کرو میرے بھائیو، اس زمانے کے رواج کے حساب سے حضرت زینب اللہ کے نبی کی بہو لگتی تھیں، حضرت زید کی بیوی تھیں، آپ کی بہو لگتی تھی اس زمانے کے رواج کے حساب سے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجئے. اللہ کے نبی گھبرانے لگے، لوگ مجھے تانا ماریں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ کافروں کی پیروی نہ کریں، منافقوں کی پیروی نہ کریں. اے نبی اللہ نے جو حکم دیا آپ اس حکم کو مان لے. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اے نبی آپ کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈریے آپ. نبی نے شادی کر لی حضرت زینب بنت جہش سے. اللہ کے نبی نے جب انہوں نے ان کی طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اللہ کے نبی نے شادی کر لی. اب جیسے ہی شادی ہو گئی اب اللہ کے نبی کے اوپر منافقین کی طرف سے اعتراض ہونے لگا، یہودیوں کی طرف سے اعتراض ہونے لگا. صاحب انہوں نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اب ذرا غور کرنا میرے بھائیو، جب یہ اعتراض ہونے لگا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کا ڈیفنس کیا اور قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. ان کی اولاد تو جتنے ان کے بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. جب ان کا کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہوا تو جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو پھر ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ جب وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کے سارے بچے بچپن میں انتقال کر گئے تو تم یہ کیوں کہتے ہو انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا؟ ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے انہوں نے نکاح کر لیا زینب سے، اور زینب ان کی 5ویں بیوی تھی اور سارے مسلمانوں کو آرڈر تھا کہ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اور اللہ کے نبی کی یہ 5ویں بیوی تھی. اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ سب کے لیے الگ قانون، ان کے لیے الگ قانون کیوں ہے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تم سے پوچھ کر کے نکاح نہیں کریں گے. ان کو اللہ نے اجازت دی ہے اس لیے انہوں نے زینب سے نکاح کیا ہے. عام مسلمانوں کے لیے الگ حکم ہے اور نبی کے لیے اللہ کی طرف سے الگ حکم ہے، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اگر اپنی بہو سے نکاح کر بھی لیا زمانے کے رسم و رواج کو توڑنے کے لیے تو یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا، انہوں نے کیوں کیا؟ یہ رسم تو کسی اور کے ذریعے بھی توڑی جا سکتی تھی، یہ رسم اللہ کے رسول کے ذریعے کیوں توڑی گئی؟ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی آخری نبی بن کر کے آیا. جب میرا نبی رسم و رواج کو نہیں توڑے گا تو کون توڑے گا؟ میرے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے ہی کے لیے دنیا میں آئے تھے. یہ الگ بات ہے، وہ نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اس نبی کی امتی آج رسم و رواج کو توڑنے والے نہیں بلکہ بڑھانے والے بن گئے.